اب بڑے ہی ادب کے ساتھ میں دعوت دینا چاہوں گا جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو. جناب ڈاکٹر ذاکر نائک. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. میرے محترم علماء دین، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکت اور رحمت آپ سب پر ہو. الحمدللہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں کشن گنج کی سرزمین پہ ہوں، اور الحمدللہ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد توحید ایجوکیشن ٹرسٹ اور شیخ مطیع الرحمان مدنی صاحب کا کہ انہوں نے دیگر مسلمان جتنے ادارے ہیں ان کو ساتھ لے کے یہ پروگرام منعقد کیا ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، کچھ موقع پہ کوشش کرتا ہوں کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں. چونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو اور ہندی تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا. اسی لیے تقریر کی شروعات کے پہلے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے. آج کی تقریر کا موضوع ہے کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے. قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری پیغام ہے، آخری وحی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن ساری دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے. یہ انسانیت کے لیے پیغام ہے، رحمت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، گنہگاروں کے لیے تنبیہ ہے، بھٹکوں کے لیے ہدایت ہے، شک اور شبہ والوں کے لیے یقین ہے، مشکلات میں مبتلا لوگوں کے لیے رہنما ہے، نا امیدوں کے لیے امید ہے. یہ قرآن مجید کی ساری جو نعمتیں ہیں کیا ایک انسان کے لیے حاصل کرنا ممکن ہے جب تک وہ قرآن مجید کو نہ پڑھے، نہ سمجھے، اس کے معنی پہ تدبر نہ کرے، جب تک اسے اپنے زندگی میں عمل نہ کرے. یہ ساری قرآن مجید کی نعمتیں انسان کے لیے حاصل کرنا ممکن ہے صرف قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد، اس کے معنی کو جاننے کے بعد، اس کے معنی پہ تدبر کرنے کے بعد، اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کے بعد. الحمدللہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن مجید. لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید سب سے زیادہ نہ سمجھ کے پڑھنے والی کتاب بھی ہے. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تو ہے، لیکن وہ ایک واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بنا سمجھ کے. اور کیونکہ
ہم مسلمانوں نے اکثر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چھوڑ دیا، اسی لیے جو قرآن مجید اور مسلمانوں میں جو لگاؤ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کا دل نہیں بدلتا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں کی تعریف کر رہا ہے، ہمیں ایک اونچا عہدہ دے رہا ہے۔ جب بھی تعریف کی جاتی ہے، جب بھی کوئی اونچا عہدہ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ اگر ہم قرآن مجید نہیں سمجھ کے پڑھیں گے اور لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکیں گے، ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں، ہم خیرہ امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں۔ قرآن آتا ہے لفظ قرأ سے، جس کے معنی ہیں، قرآن کے معنی ہے کتاب، پڑھو۔ قرآن کو کہا گیا فرقان، جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ فرقان، کرائٹیریا ٹو جج رائٹ فرام رانگ، وہ کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتی ہے۔ جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کیا حق ہے اور کیا باطل ہے؟ اسی لیے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم تحقیق کریں گے اکثر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے۔ سب سے عام بہانہ جو مسلمان دیتے ہیں قرآن مجید کو نہیں سمجھ کے پڑھنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے۔ آج ساری دنیا میں 700 کروڑ انسان ہیں اور تقریباً 150 کروڑ مسلمان ہیں، یعنی 20% سے زیادہ، 20 سے 25% ساری دنیا میں سارے انسانوں میں سے مسلمان ہیں، اور عرب صرف مسلمانوں میں 15% ہے، اور چند اور لوگ ہیں، چند فیصد مسلمان ہیں جو عرب نہ ہونے کے باوجود عربی زبان جانتے ہیں۔ آج دنیا میں تقریباً 25 کروڑ مسلمان عربی جانتے ہیں۔ 150 کروڑ میں سے 25 کروڑ مسلمان عربی جانتے ہیں۔ 80% سے زیادہ مسلمان عربی نہیں جانتے۔ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں سے کوئی بھی زبان نہیں جان کے پیدا ہوتا ہے۔ وہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی زبان جو سیکھتا ہے وہ اپنی مادری زبان ہے، تاکہ وہ اپنے فیملی کے لوگ سے گفتگو کر سکے، ان کو سمجھ سکے۔ اس کے بعد وہ معاشرے کی زبان سیکھتا ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے، اور جب وہ اسکول یا کالج میں جاتا ہے تو جس زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے وہ زبان سیکھتا ہے۔ اکثر دنیا میں لوگ کم از کم 2 یا 3 زبان تو جانتے ہیں، کم از کم 2 یا 3 زبان جانتے ہیں۔ کچھ لوگ 4 یا 5 زبان جانتے ہیں، کچھ لوگ 6 یا 7، کچھ لوگ کو کہتے ہیں لنگوسٹ، بہت سارے زبان جانتے ہیں، لیکن اکثر کم از کم انسان 2 یا 3 زبان تو جانتا ہے۔ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ زبان بھی جانیں جس میں
ہمارا آخری پیغام ہمارے رب ہمارے خالق نے آخری پیغام بھیجا، کیا وہ زبان ہمیں نہیں جاننا چاہیے؟ مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے ڈاکٹر موریس بکیل کے بارے میں، اور میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر موریس بکیل ایک مشہور سائنسدان اور ڈاکٹر تھے، اور انہیں ملا تھا فرینچ اکیڈمی ایوارڈ ان دا فیلڈ آف میڈیسن. اور ڈاکٹر موریس بکیل جو عیسائی تھے، انہیں چنا گیا تھا ریسرچ کے لیے ممی آف منپٹا کا. ممی آف منپٹا وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت تھا، اس کے جسم، اسے کہتے ہیں ممی، اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے ڈاکٹر موریس بکیل کو چنا گیا تھا. اور کیونکہ ڈاکٹر موریس بکیل عیسائی تھے اور بائبل پڑھ چکے تھے، وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے فرعون دریا میں ڈوب گیا تھا. لیکن جب وہ سعودی عربیہ پہنچتے ہیں، وہاں ایک مسلمان انہیں کہتا ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 92 میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فرعون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنے. تو موریس بکیل کو یہ پتا چلا کہ قرآن مجید 1400 سال پرانی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم فرعون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنے. وہ چونک گئے اور وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے، اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اتنا متاثر ہوئے کہ قرآن مجید کو اچھے سے جاننے کے لیے انہوں نے 50 سال کی عمر میں عربی سیکھی. آپ سوچ سکتے ایک غیر مسلم، ایک عیسائی 50 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھ رہا ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے. اور قرآن مجید کی تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی، بائبل، قرآن اور سائنس. تحقیق کے بعد ڈاکٹر موریس بکیل نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں جو سائنس اب ایڈوانس ہونے کے بعد جاننے لگی، جو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے. اور ڈاکٹر موریس بکیل کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں ہے جو سائنس سے ٹکراتی ہے، لیکن بائبل میں کئی ورسز ہے جو سائنس سے ٹکراتے ہیں. یہ مثال دینے کی یہ وجہ ہے میری، یہ کہنے کے لیے کہ ایک غیر مسلمان عیسائی 50 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھتا ہے قرآن مجید کو بہتر سمجھنے کے لیے. الحمدللہ کچھ سال بعد اللہ سبحانہ ڈاکٹر موریس بکیل کو ہدایت دیتے ہیں، اور الحمدللہ مرنے کے پہلے ڈاکٹر موریس بکیل نے اسلام قبول کیا تھا. تو عمر کبھی بھی وجہ نہیں ہے ایک انسان کو اچھے کام سے روکنے کے لیے، لیکن ہر مسلمان کو ڈاکٹر موریس بکیل جیسا جذبہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ان کے پاس بہانہ نہیں ہے. اگر کوئی عربی زبان نہیں سیکھ سکتا ہے تو کم از کم وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے. اور آج الحمدللہ دنیا کی اہم زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے. مولانا عبد المجید دریابادی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے مشکل کتاب جس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے وہ قرآن مجید، کیونکہ قرآن مجید کی زبان آسمانی زبان ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی زبان ہے، اور یہ معجزہ زبان ہے. اسی لیے قرآن مجید کا 100% ترجمہ کرنا ممکن ہی نہیں. لیکن الحمدللہ کئی علماء دین نے کئی سال ریسرچ کرنے کے بعد الحمدللہ دنیا کے اہم زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کر چکے ہیں. اور ہم اگر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے تو بے شک ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کا جو پیغام ہے اس کے بارے میں پتہ لگے گا. اور آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ اس زبان میں پڑھنا چاہیے جو زبان میں آپ کو مہارت ہے.
اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں پڑھیے، اگر آپ کو ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں پڑھیے، اگر انگریزی میں مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھیے، اگر فرینچ میں مہارت ہے تو فرینچ میں پڑھیے، لیکن قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا لازم ہے اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے، تاکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام کو سمجھ سکے۔ لیکن اکثر ہم مسلمان کافی بہانے کرتے ہیں۔ کئی مسلمان کہتے ہیں کہ میں اتنا مشغول ہوں میرے تجارت میں کہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کا وقت نہیں، میں میرے کام میں اتنا مشغول ہوں کہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ لوگ اکثر جو اسکول اور یونیورسٹی جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، اپنی زندگی میں کئی سالوں تک سینکڑوں کتابیں پڑھتے ہیں اور کئی کتابیں حفظ کر لیتے ہیں۔ تو کیا ضروری نہیں ہم کم از کم ہمارے خالق، ہمارے رب کے آخری پیغام کو سمجھ کے پڑھے؟ اور آپ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ تعلیم آپ کو اس دنیا میں فائدہ پہنچا سکتی ہے یا نہیں سکتی؟ کئی گریجویٹ ہے، پوسٹ گریجویٹ ہے، جو فارغ ہونے کے بعد بھی ان کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، اور کئی لوگ کو میں جانتا ہوں جس فن میں گریجویشن حاصل کرتے ہیں وہ فن کو چھوڑ کے دوسرا کچھ تجارت کرتے ہیں یا دوسرا کچھ کام دھندا کرتے ہیں۔ تو ضروری نہیں جو آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اس دنیا میں آپ کو فائدہ پہنچائے، لیکن یہ تعلیم اگر آپ اس تعلیم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب نہ آ سکے تو یہ تعلیم آخرت کے لیے فائدہ مند نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 اور 2 میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ کتاب میں ہدایت ہے بے شک، بنا کوئی شک کے، متقین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید میں آپ کو فائدہ ہے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف میں، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 54 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں کئی مثال پیش کی ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پیغام دہراتے سورہ الزمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 27 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں کئی مثال پیش کی ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ تو یہ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو نہ ہی آپ کو اس دنیا میں فائدہ ہوگا بلکہ آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اور آپ اتنے سال ضائع کرتے ہیں کتاب پڑھنے کے لیے، ڈگری حاصل کرنے کے لیے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر آپ قرآن مجید فاسٹ پڑھیں گے تو چند دنوں میں آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے ترمذی میں، اللہ کے رسول فرماتے کہ جس نے قرآن 3 دن سے کم میں پڑھا تو اس نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا۔ تو اگر آپ قرآن مجید کو آہستہ پڑھیں گے، ایک منزل ہر روز، تو آپ قرآن مجید 7 دن میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور آہستہ پڑھیں گے اگر ہر روز ایک جز، ایک پارہ، تو قرآن مجید آپ مکمل کریں گے 30 دن میں، 1 مہینے میں۔ کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اللہ کا کلام، اللہ کا آخری پیغام، ہمارے خالق، ہمارے رب کے آخری پیغام کو سمجھ کے پڑھے؟ مسلمانوں کو اکثر غلط فہمی ہے کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نازل ہوا اور یہ غیر مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں، الف لام را، ہم نے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے، سارے انسانوں کو، نہ کہ صرف مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں، کہ یہ پیغام ہے سارے انسانوں کے لیے تاکہ وہ جان لے کہ ایک خدا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، ہدایت کے لیے سارے انسانوں کے لیے، اور یہ فرقان ہے جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو ہدایت دے۔ قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ صرف مسلمانوں یا عربوں کو ہدایت دے، لیکن سارے انسانوں کو ہدایت دے۔ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لیے، سارے عالموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے ہیں، نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے، نہ کہ صرف عربوں کے لیے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے، سارے عالموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فاطر میں سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یونیورسل میسنجر جیسے بھیجا ہے، سارے انسانوں کے لیے ایک پیغمبر بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت دے، لیکن اکثر انسان اب بھی نہیں جانتے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ہم مسلمان اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید غیر مسلمانوں کو نہیں دی جا سکتی اور غیر مسلمان اسے نہیں چھو سکتے۔ یہ اکثر غلط فہمی ہے اور لوگ حوالہ دیتے ہیں سورہ واقعہ کی سورہ نمبر 56 آیت نمبر 77 to 80 جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہے جو ایک محفوظ کتاب ہے، کوئی بھی اسے چھو نہیں سکتا صرف مطہرین جو لوگ پاک ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کتاب مکنون جس کا ذکر کیا گیا قرآن مجید میں وہ یہ قرآن مجید کتاب ہے، مصحف ہے، اور مطہرین مطلب ایک انسان اگر وضو میں ہے صرف وہی چھو سکتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ غیر مسلمان اسے چھو نہیں سکتے۔ اگر یہ آیت کے معنی ہے کہ یہ کتاب مکنون یہ قرآن مجید کا مصحف ہے اور جو وضو میں نہیں چھو سکتا، تو کوئی بھی غیر مسلم دکان سے 100 یا 150 روپے کا قرآن مجید خرید کے چھو سکتا ہے۔ اگر آپ تبری کی تفسیر پڑھیں گے اور ابن کثیر، اس میں لکھا ہے کہ وہی تب نازل ہوئی جب لوگ نے الزام لگائے کہ یہ قرآن مجید نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ کتاب مکنون جس کا ذکر ہے لوح محفوظ میں، جو قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ برج میں سورہ نمبر 85 آیت نمبر 21 اور 22 میں، کہ وہ کتاب جو قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے اسے کوئی نہیں چھو سکتا ہے، صرف مطہرین مطلب وہ لوگ نہ ہی صرف جسم سے، من سے، تن سے پاک ہے۔ اس کے معنی ہے کہ صرف فرشتے، وہ لوح محفوظ میں صرف فرشتے چھو سکتے ہیں۔ مطلب جو لوگ الزام لگا رہے تھے کہ یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہو رہا تھا شیطان کے ذریعے نعوذ باللہ، اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس کا مطلب نہیں کہ غیر مسلمان اسے چھو نہیں سکتے، اور مان لو اگر چھونا بھی غلط ہے، اگر چھوٹی غلطی کر کے اگر وہ غیر مسلمان شرک سے بچ جاتا ہے بڑی غلطی سے، تو اچھی بات ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید اگر آپ دیتے غیر مسلمان کو صرف ترجمہ دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آپ غیر مسلمان کو صرف ترجمہ دیتے ہیں، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ ترجمے کے ساتھ عربی بھی دے، کیونکہ ترجمہ ایک انسان کا ترجمہ ہے، اس میں غلطیاں ہو سکتی، اور اگر کچھ انسان غلطیاں کرتے ہیں تو یہ غلطیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ
کو منسوب نہیں کی جانی چاہیے. لوگ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نعوذ باللہ اللہ نے غلطی کی. اسی لیے اگر ترجمے کے ساتھ جو اصل عربی ہے وہ اگر سائیڈ میں ہوگا، اگر غلطیاں ہوں گی ترجمے میں تو عربی سے غلطیاں سدھاری جا سکتی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام ماشاء اللہ کئی راجاؤں کو دیے اور انہیں خط لکھا، اور خط میں قرآن کی آیتیں بھی لکھی. کئی راجاؤں کو لکھا، نگس آف ابیسینیا، ایجپٹ کے راجا کو، پرشیا کے راجا کو، ایمپرر ہیراکلیس یمن کے راجا کو انہوں نے خط لکھا، اور خط میں قرآن کی آیت بھی لکھی. اور ایک خط موجود ہے کوپٹاکی میوزیم میں ٹرکی میں، جس میں قرآن مجید سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کی آیت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے. ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کرے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں. فإن تولوا، اگر وہ نہ مانے، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، کہ کہو کہ ہم شہادت دیتے کہ مسلم ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم راجاؤں کو دی. کئی راجاؤں نے اسلام قبول کیا، کئی راجاؤں نے اس خط کو پھاڑا، اور کچھ راجاؤں نے اس خط کو اپنے پیر سے کچلا. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج 90 لاکھ سے زیادہ غیر مسلم ہیں جو عرب ہے، جن کی مادری زبان عربی ہے. 90 لاکھ سے زیادہ عرب آج عیسائی ہے، وہ کوپٹک کرسچن ہیں، ان کی مادری زبان ہے عربی. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ قرآن مجید کا کون سا ترجمہ ان عربوں کو دیں گے تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکے؟ کہ آپ قرآن مجید کا عربی میں ترجمہ کریں گے؟ بٹ نیچرل آپ قرآن مجید کا اصل نسخہ دیں گے ان کو. اسی لیے یہ قرآن مجید جو نازل کیا گیا تھا وہ سارے انسانوں کے لیے نازل کیا گیا تھا، نہ ہی صرف مسلمانوں کے لیے. اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا صرف علماء کا کام ہے، یہ صرف عالم ہی قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی میرے تقریر کے شروعات میں، اللہ تعالیٰ 4 بار فرماتے ہیں ایک ہی سورے میں، سورہ قمر میں، سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17 آیت نمبر 22 آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40 میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، آپ کو یاد رکھنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو کون آپ میں سے جو ہدایت نہ پائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے. تو آپ کن کی بات مانیں گے؟ آپ ان مسلمانوں کی بات مانیں گے جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے صرف علماء پڑھنا چاہیے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا کہ ہم نے قرآن مجید آسان بنایا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 242 میں لعلکم تعقلون، پھر کیا آپ نہیں سمجھیں گے؟ کئی بار اللہ تعالیٰ فرماتے پھر کیا آپ نہیں سمجھیں گے، مطلب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے. اگر آپ کو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں، اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو آپ ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ کو سمجھنے میں کچھ مشکل پیش آتی ہے تو آپ ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے، یعنی عالموں سے پوچھو. اگر قرآن مجید میں سائنس کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ حجام سے پوچھیں گے؟ آپ پوچھیں گے سائنسدان سے، کیونکہ سائنسدان علم رکھتا ہے سائنس کے بارے میں. اگر قرآن مجید ذکر کرتا ہے میڈیسن کے بارے میں تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ پوچھیں گے ڈاکٹر سے.
اگر قرآن مجید پڑھتے پڑھتے آپ کو کوئی مشکلات پیش آتی ہے، آپ جاننا چاہتے اس کے معنی یا جاننا چاہتے نزول قرآن، تو آپ ایک عالم سے پوچھیں گے جو 7 سال یا 14 سال دارالعلوم میں علم حاصل کیا ہے قرآن کے بارے میں۔ تو اگر قرآن پڑھتے ہوئے کچھ مشکلات پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو جو اس میدان میں علم رکھتے ہیں۔ اور مجھے یاد آ رہی ایک مثال پروفیسر کیت مور کے بارے میں کہ سن 1980 اور 1990 کے درمیان چند اربوں نے قرآن مجید میں جتنے حوالے ہیں ایمبریولوجی کے بارے میں، ایمبریولوجی ایک میڈیسن کا سبجیکٹ ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی سٹڈی کو کہتے ہیں ایمبریولوجی۔ ایمبریو مطلب جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے شروع میں اسے کہتے ہیں ایمبریو، اس کے سٹڈی کو کہتے ہیں ایمبریولوجی۔ تو جتنی ایمبریولوجی کے بارے میں قرآن کے آیتیں ہیں اور حدیث ہے، ان اربوں نے اسے اکٹھا کیا اور اس کا ترجمہ کر کے پروفیسر کیت مور کے سامنے پیش کیا۔ پروفیسر کیت مور اس وقت سن 1980 میں دنیا کے سب سے بڑے ماہر تھے ایمبریولوجی کے، اور یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا میں وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی تھے۔ اور جب انہیں سارے ترجمہ پیش کیا تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، تو پروفیسر کیت مور نے ترجمہ پڑھنے کے بعد کہا کہ جتنے بھی آیتیں قرآن مجید میں اکثر جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کر رہی ہے وہ اکثر 100% صحیح ہے، لیکن چند آیتیں ہیں جو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے، نہ میں کہہ سکتا ہوں وہ غلط ہے کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا ہوں۔ اور 2 ایسے آیتیں تھی جو پہلی 2 آیتیں نازل کی گئی تھی سورہ اقرا میں، سورہ علق میں، آیت نمبر 1 اور 2 جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا انسان کو ایک خون کے لوترے سے جو لٹکتا ہے، جو جونک جیسا ہے۔ علقہ کے 3 معنی ہیں، ایک معنی ہے خون کا لوتڑا، ایک معنی ہے لٹکنا، اور تیسرا معنی ہے کہ لیچ لائک سبسٹنس، اردو میں کہیں گے جوک۔ تو پروفیسر کیت مور نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ ایمبریو، بچہ جب ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے، ایمبریو وہ جونک جیسا لگتا ہے کہ نہیں۔ تو پروفیسر کیت مور نے اپنے لیبورٹری میں ایک پاورفل مائکروسکوپ کے اندر ایمبریو کو دیکھا اور سائیڈ میں اس نے جوک کی تصویر لی، اور وہ چونک گئے کہ آپس میں کتنے آئیڈینٹیکل تھے، وہ یکساں تھے۔ پروفیسر کیت مور کو تقریباً 80 سوالات پوچھے گئے تھے قرآن اور حدیث میں، جتنے بھی ایمبریولوجی کے بارے میں حدیث تھی اور آیتیں تھے، ان کو پوچھنے کے بعد پروفیسر کیت مور نے کہا اگر آپ یہ سوالات مجھے 30 سال پہلے پوچھتے، یعنی آج سے تقریباً 60 سال پہلے، تو شاید میں 50% سے زیادہ جواب دے نہیں پاتا، کیونکہ ایمبریولوجی ایک میڈیسن کا نیا برانچ ہے جو ابھی وجود میں آیا اور ابھی اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے۔ اور پروفیسر کیت مور نے جو بھی نیا علم حاصل کیا قرآن اور حدیث میں سے، انہوں نے اپنی ایک نئی کتاب میں لکھا، 3rd ایڈیشن میں، دا ڈیولپنگ ہیومن ایک کتاب ہے جو ہم میڈیسن میں پڑھتے ہیں 1st ایئر میں، اور اچھے مارکس حاصل کرنے کے لیے ہم کیت مور کی کتاب پڑھتے ڈیولپنگ ہیومن۔ تو انہوں نے 3را ایڈیشن لکھا اور یہ نیا علم جو حاصل کیا اس کے اندر ایڈ کیا، اور الحمدللہ اس کتاب کو سب سے پہلا انعام ملا اس سال، سب سے بہترین کتاب جو ایک لیکھک نے میڈیسن کے بارے میں لکھا ہو، اور اس کتاب کا ترجمہ کئی زبانوں میں بعد میں کیا گیا ہے۔ اور پروفیسر کیت مور نے کہا کہ مجھے کوئی شک نہیں، کوئی بھی مجھے اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ یہ قرآن مجید خدا کے طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے۔ جب بھی آپ کوئی ایک مشین لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیول۔ انسٹرکشن مینیول مطلب اس مشین کو کس طریقے سے چلایا جاتا ہے اس کے اوپر ایک کتاب آتی ہے۔
انگریزی میں کہتے ہیں انسٹرکشن مینیول. مثال کے طور پہ اگر آپ DVD پلیئر خریدیں گے تو DVD پلیئر کے ساتھ آئیں گا انسٹرکشن مینیول. ایک کتاب دی جائیں گی آپ کو جس میں لکھا گیا کس طریقے سے اس مشین کا استعمال کیا جانا چاہیے, اور اس میں لکھا ہے اگر آپ کو DVD پلے کرنے کا DVD ڈالو اور پلے کا بٹن دباؤ, اگر فاسٹ فارورڈ کرنے کا ہے تو FF بٹن دباؤ, سٹاپ کرنے کا ہے تو سٹاپ کا بٹن دباؤ, سکپ کرنے کا ہے تو سکپ کا بٹن دباؤ, اونچائی سے مت گراؤ نہیں تو ٹوٹ جائیں گی, پانی میں مت ڈالو نہیں تو خراب ہو جائیں گی. یہ انسٹرکشن مینیول ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ انسان کو میں مشین کہوں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ سب سے پیچیدہ مشین دنیا میں وہ ہے انسان, اور جتنی پیچیدہ مشین اتنی ضرورت ہے انسٹرکشن مینیول کی. تو کیا اس انسان کے لیے انسٹرکشن مینیول نہیں ہے؟ جب چھوٹی مشین رہتی تو انسٹرکشن مینیول آتا ہے. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں گے انسان کو مشین کہنے کے لیے, آپ کو ماننا پڑے گا سب سے پیچیدہ مشین دنیا میں, کیا اس کے لیے انسٹرکشن مینیول نہیں؟ انسان کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے یہ قرآن. قرآن مجید انسانوں کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے. ہمارے خالق, ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا بہتر ہے, کیا فائدے مند ہے, کیا نقصان دہ ہے, یہ انسٹرکشن مینیول قرآن مجید میں لکھی ہے. جب سب سے پہلی بار آٹو موبائل گاڑی ہندوستان میں آئی تھی بہت سالوں پہلے, 50 60 یا 100 سال پہلے, سب سے پہلی بار جب گاڑی ہندوستان میں آئی تو لوگ گاڑی چلانا نہیں جانتے تھے. تو کمپنی کیا کرتی تھی, گاڑی کے ساتھ آپ کو ڈرائیور بھی دیتی تھی. جب گاڑی چلانا نہیں آتا ہے تو گاڑی کو لے کے کریں گے کیا؟ 50 یا 100 سال پہلے پہلی بار جب ہندوستان میں گاڑی آئی تو گاڑی کے ساتھ کمپنی ڈرائیور بھی دیتی تھی. تو ایک امیر نواب تھے جن نے ایک نئی گاڑی خریدا, گاڑی کے ساتھ کمپنی نے ڈرائیور بھی دیا. تو نواب ڈرائیور سے کہتے ہیں ایک دن گاڑی کو تیار کرو, مجھے بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لیے لے جانا ہے. تو ڈرائیور کہتا ہے نواب صاحب گاڑی خراب ہو گئی ہے. نواب صاحب تیش میں آ کے کہتے گاڑی کو فوراً صحیح کرو, مجھے بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لیے لے جانا ہے. تو ڈرائیور کہتا ہے کہ نواب صاحب گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے مجھے 10 کلو شہد چاہیے, 20 لیٹر دودھ چاہیے, 30 کلو اصل گھی چاہیے, اور 40 کلو رائس چاول, وہ بھی باسمتی چاول. تو نواب صاحب کیا کرتے, گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے ڈرائیور کو 10 کلو شہد دیتے, 20 لیٹر دودھ دیتے ہیں, 30 کلو اصل گھی اور 40 کلو باسمتی چاول دیتے ہیں. یہ ڈرائیور سب چیز لے کے اپنے گھر میں اپنے بیگم کو دیتا ہے, اور آدھے گھنٹے میں گاڑی تیار ہو جاتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ کا ڈرائیور آپ سے کہیں گا کہ گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے اس کو چاہیے شہد, دودھ, چاول اور گھی, کیا آپ اسے دیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ دیں گے؟ بھگا دیں گے, لات مار کے بھگائیں گے, کیونکہ آپ بھلے میکینک نہیں ہیں, آپ کم از کم اتنا تو جانتے گاڑی کے بارے میں کہ گاڑی دودھ پہ نہیں چلتی, شہد سے نہیں چلتی, چاول سے نہیں چلتی, گھی سے نہیں چلتی. آپ میکینک نہیں ہیں لیکن گاڑی کے بارے میں اتنا علم تو رکھتے. تو ہر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھے گا تو کوئی بھی انسان آپ کو قرآن مجید سے بھٹکا نہیں سکے گا. آپ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو کوئی بھی انسان آپ کو قرآن مجید سے دور نہیں کر سکے گا. آپ بھلے میکینک نہیں لیکن گاڑی کا اتنا علم تو رکھتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھے, اگر گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو آپ جاتے میکینک کے پاس. اسی طریقے سے قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کچھ مشکلات پیش آتی ہے تو پھر آپ عالم کے پاس جاؤ, اس ماہر کے پاس جاؤ اس فن میں جس میں آپ کو مشکل ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس نواب کی طرح بیوقوف بن جائیں گے. لوگ اکثر مثال دیتے ہیں لوگ کو قرآن مجید سمجھنے سے روکنے کے لیے. لوگ اکثر مسلمان مثال دیتے کیوں قرآن مجید سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر
آپ کے پاس کچا لائسنس ہے, آپ گاڑی چلانا صحیح نہیں جانتے, اور کچے لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی کو ٹھوکتے ہیں تو آپ کو جو دنڈ پڑے گا, جرمانہ پڑے گا, وہ چھوٹا پڑے گا. اگر پکے لائسنس کے ساتھ, فل لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی کو ٹھوکیں گے, جرمانہ ڈبل. اسی لیے جب کچے لائسنس کا گاڑی ٹھوکیں گے کم جرمانہ, اسی طریقے سے قرآن مجید کو سمجھ کے مت پڑھو, گناہ کریں گے تو کم سزا ملے گی. اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے اور گناہ کریں گے تو ڈبل سزا ملے گی. اسی لیے نہیں سمجھ کے پڑھنا اور گناہ کرنا اچھی بات ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے, مان لیا میں آپ کی بات کہ کچے لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی ٹھوکیں گے تو کم سزا, کم جرمانہ, پکے لائسنس زیادہ جرمانہ. تو میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ گاڑی برابر سے نہیں سیکھیں گے اور کچے لائسنس سے چلائیں گے, ہو سکتا ہے اگر آپ ٹھوکیں گے تو پولیس آپ کو 1000 روپیہ دنڈ دیں گی, 1000 روپیہ جرمانہ دیں گی. اگر آپ پکے لائسنس کے ساتھ گاڑی چلائیں گے اور ایکسیڈنٹ کریں گے, ٹھوکیں گے, تو پولیس آپ کو 2000 روپیہ جرمانہ دیں گی. لیکن اگر آپ کچے لائسنس کے ساتھ چلائیں گے, گاڑی چلانا نہیں سیکھیں گے, ہو سکتا ہے 5 سال میں آپ 100 بار گاڑی ٹھوکیں گے تو آپ کو جرمانہ دینے پڑیں گا 1000 × 100 1 لاکھ روپیہ. اگر آپ برابر سے گاڑی سیکھیں گے, 5 سال میں ہو سکتا ہے کہ 1 بار گاڑی ٹھوکیں گے, تو 5 سال کے بعد جرمانہ آپ کو 2000 روپیہ. تو 1 لاکھ جرمانہ اچھا کہ 2000 جرمانہ اچھا؟ یہ منطق میں کہاوت ہے کہ اس کے غلط لاجک کو اگری کرو اور پھر اسے غلط ثابت کرو. اگر کوئی کہتا ہے 2 + 2 5, تو میں کہوں گا ٹھیک ہے 2 روپیہ لے, 2 روپیہ لے, 5 روپیہ لا, 2 لاکھ روپیہ لے, 2 لاکھ روپیہ لے, 5 لاکھ لے کیا. تو منطق کے اندر ایک کہاوت ہے کہ غلط لاجک کوئی کہتا ہے اسے اگری کر کے اسے غلط ثابت کرو. تو اگر آپ قرآن مجید نہیں سمجھ کے پڑھیں گے اور گناہ کریں گے, کئی گناہ کرتے رہیں گے, بھلے آپ کو آدھی سزا ملی. تو قرآن مجید کو سمجھو, اس کے اوپر عمل کرو. انسان غلطیاں کرتے, اکثر غلطیاں, انشاءاللہ قرآن مجید پڑھ کے آپ غلطیوں سے دور ہوئیں گے. کچھ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے, اور دوسری اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھ کے عربی میں فائدہ ہی نہیں, عربی میں پڑھ کے فائدہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں, لا تغلوا فی دینکم, آپ دین کے دائرے سے باہر مت جاؤ, دائرے میں ہونا چاہیے. ایک کو کوئی قرآن مجید سمجھ کے پڑھنا ہی نہیں چاہیے, اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں اور سمجھتے بہت تعلیم یافتہ ہے, کہتے ہیں کہ عربی میں قرآن مجید پڑھ کے فائدہ ہی نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کئی آیتوں میں فرماتے ہیں اور کئی صحیح حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ قرآن مجید عربی میں پڑھنے سے بھی فائدہ ہے, کئی فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں, سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں, کہ پڑھو اس کتاب کی آیت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو عربی میں پڑھو, اس میں کئی فائدے ہیں. اور ایک حدیث ہے جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں, حدیث ترمذی کی ہے, حدیث نمبر 2910, جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر حرف آپ قرآن مجید کا پڑھیں گے, آپ کو 1 حسنات, 1 ثواب ملیں گا, اور 1 ثواب کے 10 گنا حسنات ہے. یعنی ایک آپ حرف قرآن مجید کا پڑھیں گے, آپ کو 10 ثواب ملیں گے. اور اللہ ایک حرف نہیں ہے, الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, ہاں ایک حرف ہے, یعنی 10 10 10, آپ کو 30 حسنات ہے, 30 ثواب ہے. آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید میں الف لام میم, الف کے 10 حسنات 10 ثواب, لام کے 10 ثواب, میم کے 10 ثواب, 10 10 10 30 ثواب. بے شک آپ قرآن مجید عربی میں پڑھیں گے, آپ کے لیے ثواب ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن صرف عربی میں پڑھنے کے اتنے ثواب کافی ہے ہمیں جنت میں داخلہ دینے کے لیے؟ کیونکہ ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں ہر روز, ہم انسان ہونے کے ناطے اتنی غلطیاں کرتے ہیں. کیا یہ 10 10 10 کافی ہے ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے؟ اگر ہم قرآن مجید کو عربی میں پڑھنے کے علاوہ اس کی معنی سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے تو کئی گنا زیادہ حسنات ملیں گے. اور یہ
آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گے. اکثر ہم دیکھتے مسلمان ختم قرآن کرتے ہیں، اور اکثر رمضان میں 1 بار 2 بار 10 بار. قرآن کی تلاوت کرنا اچھی بات ہے، ختم قرآن کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ 2 بار صرف عربی میں قرآن پڑھتے ہیں بنا سمجھ کے، آپ عربی زبان نہیں جانتے لیکن صرف پڑھنا جانتے ہیں، 2 بار ختم کرنے کے بجائے میں کہوں گا کہ 1 بار عربی میں پڑھو اور 1 بار ترجمہ پڑھو اس زبان میں جس زبان میں آپ کو مہارت ہے. تو انشاءاللہ حسنات کے علاوہ، ثواب کے علاوہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور یہ آپ کے لیے اور بہتر ہوگا. اکثر ہم جب مسلمان سے پوچھتے کہ قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا ہے، تو کئی مسلمان کہتے قرآن خوانی کے لیے. قرآن نازل کیا گیا قرآن خوانی کے لیے. جب آپ نیا گھر خریدتے تو قرآن خوانی ہوتی ہے، آپ نیا آفس لیتے تو قرآن خوانی ہوتی ہے، کوئی انسان مر جاتا ہے تو آپ قرآن پڑھتے. میں قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے قرآن پڑھو کسی کے مرنے کے بعد. میں کہیں بھی کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے جہاں اللہ کے رسول یا صحابہ نے کبھی قرآن پڑھے کسی کے مرنے کے بعد، کہ قرآن خوانی مرنے کے بعد لوگ کو بلایا جاتا ہے اور قرآن پڑھایا جاتا ہے. اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے بے شک پڑھو، آپ ہر روز پڑھو، عربی میں پڑھو اور معنی کے ساتھ پڑھو. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جاتا ہے فرانس بی اے میں گریجویشن کرنے کے لیے. ایک ہندوستانی جاتا ہے فرانس اور وہ فرینچ زبان نہیں جانتا ہے، فرینچ زبان نہیں جانتا ہے لیکن انگلش جانتا ہے، اور انگلش کی لکھاوٹ ABCD وہ فرینچ میں بھی ہے لیکن معنی الگ ہے. تو وہ فرانس جاتا ہے گریجویشن کرنے کے لیے. ہر روز وہ کالج میں حاضری دیتا ہے، اسے ملتا ہے P از فار پریزنٹ. ہر روز وہ حاضری دیتا ہے. جب ایگزامینیشن کا پیپر آتا ہے لیکن وہ کچھ سمجھتا نہیں کیونکہ وہ فرینچ نہیں جانتا ہے. جب ایگزامینیشن کا دن آتا ہے وہ ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے، وہاں بھی اسے P ملتا ہے، P فار پریزنٹ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب وہ پورے سال میں کچھ فرینچ میں نہیں سمجھا، وہ ایگزامینیشن میں بیٹھیں گے، ایگزامینیشن پیپر بھی ہے فرینچ میں، کیا وہ ایگزامینیشن میں پاس ہوں گا؟ بالکل نہیں. P کا مطلب پاس نہیں، P کا مطلب پریزنٹ. لیکن وہ پاس نہیں ہوگا، اس سے پاس ہونے کے لیے سمجھنا پڑے گا. تو اسی لیے اگر آپ اس زندگی میں پاس ہونا چاہتے تو آپ کے لیے فرض ہے کہ اس زندگی کے بارے میں جانیں، کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے، کیا فرض ہے کیا حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی دی ہے تاکہ وہ جانچ سکے کہ آپ میں سے سب سے اچھا کون ہے عمل میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے. اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ وہ جانچ سکے آپ میں سے عمل میں سب سے اچھا کون. تو یہ ٹیسٹ میں جب آپ بیٹھ رہے ہیں، اس ٹیسٹ کے اصول آپ نہیں جانتے، اچھا کیا برا کیا، فرض کیا حرام کیا، تو کیا فائدہ. تو اگر آپ اس امتحان میں، زندگی کے امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ یہ جانیں کہ اس امتحان کے اصول کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہے. میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک قریب دوست بمبئی سے آتا ہے کشن گنج میں آپ کو ملنے کے لیے، لیکن وہ انگریزی زبان میں مہارت رکھتا ہے میرے جیسا، اور وہ ٹوٹی پوٹی اردو بات کر لیتا ہے میرے جیسا. آپ کے ساتھ آتا ہے کشن گنج میں، 1 ہفتہ رہتا ہے، آپ کا قریب دوست ہے، 1 ہفتہ رہتا ہے اور آپ کا جگری یار ہے. 1 ہفتے بعد وہ واپس جاتا ہے، لیکن کیونکہ وہ اردو یا ہندی تھوڑی بہت بول لیتا تھا لیکن لکھنا نہیں آتا ہے، وہ بمبئی جا کے آپ کو خط لکھتا ہے انگریزی میں، اور انگریزی زبان آپ کو نہیں آتی. وہ خط جب آپ کو انگریزی میں لکھتا ہے، آپ کو انگریزی نہیں آتی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ میرا جگری یار کیا کہہ رہا ہے اپنے خط میں.
کوشش کریں گے کہ نہیں؟ آپ کیا کریں گے؟ اس خط کو لے کے جائیں گے ایسے انسان کے پاس جو انگریزی جانتا ہے اور اس خط کا ترجمہ کر سکے گا. آپ جاننا چاہیں گے کہ میرے جگری یار نے، میرے قریب دوست نے خط میں کیا لکھا، تو یہ فرض نہیں کہ آپ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے خالق، ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام میں کیا پیغام دیا انسانوں کے لیے. آپ کو آخری پیغام کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور الحمدللہ دنیا کی اہم زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. تو فرض نہیں ہے کہ آپ ترجمہ پڑھیں اپنے رب، اپنے خالق، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغام کا. ہم مسلمان الحمدللہ قرآن مجید کی عزت کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اتنی عزت دیتے ہیں کہ قرآن مجید کے مین مقصد کو بھول جاتے ہیں. عزت دو لیکن قرآن مجید کے مقصد کو مت بھولو. ہم مسلمان قرآن مجید کو ایک اونچے شیلف پہ رکھتے ہیں، اپنی الماری کے سب سے اونچے شیلف پہ رکھیں گے، اتنے اونچے شیلف پہ کہ آپ کو سٹول لینے پڑیں گا، اور قرآن مجید کو پھر رکھتے اوپر کہ اتارنے کے لیے اس کو مشکل ہو جائے. قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے، ایک گائیڈ ہے. آپ اگر گائیڈ ہر روز جو پڑھی جانے والی کتاب ہے اس کو اتنے اونچائی پہ نہیں رکھیں گے کہ اس کو نکالنا مشکل پڑے، ایسے جگہ پہ رکھیں گے جہاں سے نکالنا آسان ہے. ہم مسلمان قرآن مجید کو مخمل کے کپڑے میں باندھتے ہیں، اور اتنا ٹائٹ باندھتے ہیں کہ کھولنے کے لیے 5 منٹ لگتا ہے، اور اگر بند کرنے پڑے وہ مخمل کے کپڑے میں باندھنے کے اور 5 منٹ لگیں گا. تو اگر آپ کے پاس 10 منٹ ہے تو آپ سوچیں گے 10 منٹ میں قرآن کیا پڑھنے کا، 5 منٹ تو کھولنے کے لگے گا، 5 منٹ باندھنے کے لیے تو چھوڑو بھی نہیں پڑیں گے. قرآن مجید کو عزت دو، قرآن مجید کا احترام کرو، لیکن اتنا مت کرو کہ مقصد ہی فوت ہو جائے. عزت دو، اونچائی پہ رکھو، پر اتنی اونچائی پہ نہیں کہ نکالنا مشکل پڑے. اس کو محفوظ رکھو، لیکن اتنا ٹائٹ مت باندھو کہ کھولنا مشکل پڑے اور بند کرنا مشکل پڑے. ہم قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے 1000 چیز سوچتے ہیں، جیسے وہ RDX بم ہے. قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ میں جوتے میں ہوں تو قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں، میں کھڑا ہوں تو قرآن مجید کو پکڑ سکتا ہوں کہ نہیں، میں ٹریول کر رہا ہوں، میں سفر کر رہا ہوں، قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں، کیا میں سفر میں پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں، کیا میں جدھر کام کر رہا ہوں ادھر پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں، کیا میں جوتے کے ساتھ ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں. ہم 1000 سوالات پوچھتے ہیں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے، جیسے وہ RDX بم ہے. قرآن مجید ہمارے زندگی کی ہدایت کی کتاب ہے. وہ ایسی کتاب ہے جو روز پڑھے جانے والی کتاب ہے، اور کہیں نہیں لکھا ہے کہ ہم جوتے کی حالت میں قرآن مجید کو نہیں پکڑ سکتے، ہم کبھی سفر کر رہے تو قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے. ہمارے اتنے خود کے شرائط ہے کہ یہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سے روکتے ہیں. یہ ہمارے بنائے ہوئے شرائط ہے جو قرآن مجید کو پڑھنے سے روکتے ہیں. یہ ہدایت کی کتاب ہے، اسے روز پڑھو. آپ جب عرب ممالک جائیں گے آپ دیکھیں گے عرب جب مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور اگر چند منٹ باقی ہے، 10 منٹ باقی ہے، تو ضائع نہیں کرتے. کیا کرتے؟ فوراً قرآن مجید کو لیتے اور پڑھنے لگتے ہیں. جب اقامت ہو جاتی ہے قرآن مجید کو رکھ کے نماز پڑھنے لگتے. ہماری مسجد میں بھی آپ دیکھیں گے چند لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، لیکن صرف سب سے پہلی صف میں، اول صف میں. دوسری صف میں آپ دیکھیں گے نہیں. کیوں؟ دوسری صف میں اگر کوئی قرآن مجید پڑھے گا تو کوئی آ کے ٹوکے گا، اس کی پیٹھ قرآن مجید پہ حرام. آپ قرآن مجید کو پیٹھ نہیں دکھا سکتے، اور اگر آپ قبلے کی طرف پیٹھ کر کے قرآن مجید پڑھے وہ بھی حرام. میں مسجد حرام الحرم میں مکہ میں کئی بار گیا ہوں، اور وہاں بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے روز. دیکھا میں استاد کا منہ قبلے کی طرف، اور سب بچے استاد کو دیکھ کے پڑھ رہے. کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ کعبہ کو پیٹ کر کے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے. اور اکثر لوگ جب بیٹھتے قرآن مجید پڑھنے کے لیے تو صف میں بیٹھے رہتے، ان کی پیٹ قرآن مجید کی طرف ہے. یہ ہمارے خود کے بنائے ہوئے شرائط لگاتے قرآن مجید پڑھنے کے لیے، خود کے شرائط جو قرآن مجید کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. کم از کم قرآن مجید تو پڑھو. میں ایک چٹکلا سنانا چاہتا ہوں آپ کو. ایک اپنے ہندوستان کے اچھے قاری تھے، بہترین قاری، جو جاتے سعودی عربیہ.
اور اس وقت مغرب کی صلاح کا وقت تھا. تو وہ سعودی حضرات جانتے تھے کہ اچھے قاری ہے، تو بولے قاری صاحب آپ امامت کرو. تو قاری صاحب مغرب کی صلاح میں پڑھتے ہیں سورہ یوسف کی آیت، اور نماز ختم ہونے پہ سلام پھیرتے. تو اس وقت ایک عرب، ایک سعودی، وہ قاری کو دیکھ کے مسکراتا ہے. تو قاری صاحب پوچھتے کیا میری قرات پسند نہیں آئی؟ تو عرب کہتا ہے کہ قرات تو بہت پسند آئے، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ نماز میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، لیکن نماز کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ ابھی جو لوگ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے وہی چٹکلے کو سمجھیں گے، جو نہیں پڑھ چکے وہ نہیں سمجھیں گے. جو لوگ قرآن مجید کو ترجمے سے نہیں پڑھے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے یوسف علیہ السلام کا، اور آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بھائی سب مل کے یوسف علیہ السلام کے خلاف ہوتے اور اسے ڈالتے ہیں کنویں میں. سوچتے ہیں کہ کنویں میں ڈالیں گے ابھی وہ مر جائیں گا، اور چلے جاتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام کو بچانا ہوتا تو ایک قافلہ آتا ہے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں کے باہر نکالتا ہے. تو یہ سعودی پوچھتے ہیں کہ آپ نے سلام یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالا، لیکن صلاح کے پہلے کنویں سے باہر کیوں نہیں نکالا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24 میں، کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا آپ کے دل پہ تالے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا آپ کے دل پہ تالے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 159 میں کہ اگر آپ چھپائیں گے وہ آیت جو نازل کی گئی ہے اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے صاف کیا ہے قرآن میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہوگی آپ پہ. یعنی آپ قرآن مجید کی آیتوں کو مت چھپاؤ، جو اللہ نے ہدایت دی اسے مت چھپاؤ، نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ لعنت برسائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے رب، یہ میرے لوگ ہیں، these are my people who have taken the Quran for foolish nonsense. یہ میرے لوگ ہیں جو قرآن کو نہ سمجھ سکے. میں قرآن کو foolish nonsense جیسا لیا. قرآن کو پڑھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے تذکر قرآن، ایک ہوتا ہے تدبر قرآن. تذکر قرآن یعنی قرآن کو پڑھنا، عام طور پہ پڑھنا، اور جو ہم عربی میں بھی کر سکتے اور ترجمے کے ساتھ بھی کر سکتے. ایک ہوتا ہے تدبر قرآن، یعنی قرآن کے معنی پہ تدبر کرنا، ٹو پونڈر اوور دا میننگ آف دا قرآن. تذکر قرآن کرنا تو انسان کے لیے آسان ہے، تدبر قرآن کرنا بہت اہم ہے، جو عربی زبان سے اور بہتر کر سکتے، ترجمے کے ذریعے بھی کر سکتے، لیکن اتنے بہترین طریقے سے نہیں جیسے آپ عربی زبان سے کر سکتے. کیونکہ عربی زبان اتنی اونچی زبان ہے، اتنی اچھی زبان ہے، اگر آپ جانیں ترجمہ میں وہ لطف نہیں آئے گا. تو تدبر قرآن آپ بہتر کر سکتے عربی زبان جاننے کے بعد. اور اکثر آپ کتاب کوئی پڑھیں گے، ایک بار پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے، تیسری چوتھی بار میں آپ تھک جائیں گے. لیکن قرآن مجید اگر 1000 بار بھی پڑھیں گے، 1001 بار پڑھیں گے، پھر بھی آپ کو مزہ آئے گا، پھر بھی آپ لطف اٹھائیں گے، پھر بھی آپ ہدایت پائیں گے. کیونکہ ہر قرآن کی آیت کے الگ پہلو ہے. قرآن مجید ایک ہی آیت ایک عام انسان پہ بھی چھا جاتی ہے اور ایک عالم کو بھی. جتنی بار آپ قرآن مجید پڑھیں گے سمجھ کے، اتنی بار آپ کو اور مزہ آئے گا، آپ کو اور ہدایت ملیں گی، آپ کبھی بھی نہیں تھکیں گے. اسی لیے ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید ہونا فرض ہے، نہ کہ صرف عربی زبان میں، لیکن اگر عربی زبان نہیں جانتے آپ سمجھنا، تو فرض ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ اپنے گھر میں رکھیں، اس زبان میں جو زبان میں آپ کو مہارت ہے. اگر اردو میں مہارت ہے تو اردو میں رکھیے، ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں رکھیے،
انگلش میں مہارت ہے تو انگلش میں رکھیے, گجراتی میں مہارت ہے تو گجراتی میں رکھیے, لیکن فرض ہے کہ آپ کے گھر میں قرآن مجید کا ترجمہ ہونا چاہیے اور اسے روز آپ کو پڑھنا چاہیے. سب سے بہترین تحفہ اگر آپ کسی کو دے سکے وہ ہے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ. چاہے شادی کا موقع ہو, چاہے آپ کا دوست نیا گھر لیا ہے یا نئی آفس میں جا رہا ہے, سب سے بہترین تحفہ ہے قرآن مجید کا ترجمہ. غریب انسان بھی اسے پسند کرے گا اور امیر بھی اسے پسند کرے گا. اور سب سے بہترین تحفہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے قرآن مجید. اور یہ تحفہ اس کی زندگی کے آخری دن تک اسے ہدایت دیتا رہے گا. اکثر ہم مسلمان ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکھاتے عربی میں, لیکن ہم یہ نہیں ضروری سمجھتے تھے کہ ہمارے بچوں کو عربی زبان آنا چاہیے. عربی تو پڑھ سکتے ہیں لیکن عربی سمجھ نہیں سکتے, اور ہمارے والدین اسے اہم نہیں سمجھے, اسے ضروری نہیں سمجھے کہ ہمیں عربی زبان سکھائے. لیکن آج ہمیں عہد لینا پڑے گا, ایک وعدہ لینا پڑے گا, کم از کم ہم ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھائے. عربی زبان سکھائے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام سمجھ سکے اور اس پہ عمل کر سکے. اور یہ تحفہ آپ اپنے بچوں کو دیں گے عربی زبان سکھانے کا اور اس کے ساتھ قرآن مجید دینے کا, یہ سب سے بہترین تحفہ ہوگا. ہمارے والدین اسے اہم نہیں سمجھے تھے, اسے ضروری نہیں سمجھے تھے, لیکن آج ہمیں وعدہ لینا ہوگا کہ کم از کم ہم ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھائے. میں جانتا ہوں کہ میں چھوٹا سا دائی ہوں, میں عربی زبان نہیں جانتا ہوں, تھوڑی بولی شوئی ادھر ادھر. میں جانتا ہوں کہ عربی زبان جاننا کتنا اہم ہے, اسی لیے میں نے میرے تینوں بچوں کو عربی زبان سکھائی, 3 سال کی عمر سے سکھائی. میری بیٹی 13 سال وہ بھی عربی زبان جانتی ہے, میری بیٹی جو 15 سال وہ بھی جانتی ہے, اور میرا بیٹا جو 17 سال کا وہ بھی جانتا ہے. عربی زبان جانتا ہے اور تینوں حفاظ ہیں ماشاءاللہ. اکثر ہمارے مدرسے میں حافظ بناتے ہیں, حفظ کرتے ہیں قرآن, لیکن قرآن سمجھ نہیں سکتے. حفظ کرنا اچھی بات ہے الحمدللہ, میں انہیں کہتا ہوں غلط بات ہے, بہت اچھی بات ہے, انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. لیکن اگر حفظ کے ساتھ انہیں عربی زبان سکھائے تو سونے پہ سہاگا. انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری دوسری نسل جو قرآن کو حفظ کریں گی, جو عربی زبان جانیں گی اور قرآن پہ عمل کریں گی, ہم سے کئی گنا اچھی ہوں گی. اسی لیے اسی اسکول ہم نے قائم کی بمبئی میں, تاکہ ہمارے اسکول سے جو طلباء فارغ ہوں گے, ذاکر نائک معیار تو ہے ہی نہیں, لوگ کہتے ہیں ذاکر نائک بننے کا. ذاکر نائک ایک ناچیز ہے, وہ تو بولتے بولتے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسٹیج پہ لے گیا, میں تو ہکلاتا تھا, اور آپ کی محبت ہے جو آپ کو یہاں کھینچ لائی ہے. لیکن انشاءاللہ جو اگلی نسل, فیوچر جنریشن, نیکسٹ جنریشن جو بنیں گی, وہ انشاءاللہ عربی زبان پہ اگر مہارت رکھی اور پھر حفظ کرے اور پھر دعویٰ کرے تو انشاءاللہ وہ اور اونچائی پہ جائیں گی. آپ اپنے گھر میں ہر روز قرآن پڑھنا چاہیے, اور ساری فیملی ممبرز کے لوگ, سارے خاندان کے لوگ اکٹھا ہو کے پڑھ سکتے, چاہے اکیلے پڑھو اکٹھا پڑھو, لیکن ایک وقت طے کرو. ہو سکتا ہے فجر کے بعد, ہو سکتا ہے عشاء کے بعد, جو وقت میں آپ کو زیادہ فرصت ہے, ہر روز آپ قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ. اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے کم از کم ایک رکوع پڑھو, ایک رکوع روز پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو انشاءاللہ 1.5 سال میں قرآن مجید مکمل ہو جائیں گے. یہ کم سے کم کی بات کر رہا ہوں. آپ اپنے ادارے میں, آپ جو تجارت کرتے ہیں, آپ کے جتنے ملازم ہیں, ان کے اوپر فرض کر دو قرآن مجید پڑھنے کے لیے. ہمارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں ممبئی میں, وہاں تقریباً ماشاءاللہ 400 سے زیادہ ملازم ہیں. فرض ہے کہ سب سے پہلی چیز جب وہ آئیں گے, اپنا انگوٹھا ڈالیں گے ٹائم مشین پہ تو ٹائم رجسٹر ہو جاتا ہے کون سے وقت آئے. سب سے پہلی چیز کرے وہ یہ ہے
کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھے. کم از کم 1 رکوع فرض ہے, چاہے 15 منٹ لگے چاہے 20 منٹ لگے, 1 رکوع تو کم از کم پڑھے یا 2 رکوع پڑھے, جتنا بھی پڑھ سکتے. عربی میں پڑھے, اس کے ساتھ ترجمہ پڑھے. لوگ کہیں گے 400 لوگ ہر روز 15 سے 20 منٹ, یہ تو فضول خرچی ہے. آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ملازم اگر قرآن مجید پڑھیں گے معنی کے ساتھ, وہ پڑھیں گے کہ ایمانداری کتنی اچھی چیز ہے, رشوت دینا نہیں چاہیے, رشوت لینا نہیں چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, آپ کے تجارت میں برکت ہوں گی. اگر غیر مسلم بھی آپ کے وہاں کام کرے, اگر ترجمہ پڑھیں گے تو وہ ہدایت پائیں گے. اور جب بھی وقت آپ کو ملے تو کوشش کرے کہ قرآن مجید پڑھے. ایک ہوتا ہے کہ پہلے صف سے آخری تک پڑھے, اگر بیچ میں وقت مل گیا تو آپ انڈیکس کے ذریعے, انڈیکس ہوتا ہے مثال کے طور پہ قرآن مجید عبداللہ کی انڈیکس ہے, آپ انڈیکس کے جو موضوع پہ پڑھنا چاہتے ہیں, نساء عورت کی موضوع پہ پڑھیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا قرآن مجید میں پڑھیے. جو موضوع پہ آپ کو انٹرسٹ ہے انڈیکس کے ذریعے پڑھ سکتے. آپ قرآن مجید کو کہیں سے کھول کے پڑھ سکتے, لیکن جب بھی آپ کو وقت ہے آپ قرآن مجید پڑھیے, یہ آپ کو ہدایت دیں گا اور انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں بھی آپ کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر میں, سورہ نمبر 59 میں, آیت نمبر 21 میں, کہ اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو یہ پہاڑ جھک جاتا اور پردے ہو جاتا ہے اللہ کے خوف میں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 21 میں, اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ جھک جاتا اور پردے ہو کے گر جاتا اللہ کے خوف سے. لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. پہاڑ نشانی ہے طاقت کی. ہم مسلمانوں کے اوپر اگر قرآن نازل ہوا, سارے انسانوں پہ, ہم مسلمان اگر پڑھے اور اس سے ہدایت پائے تو انشاءاللہ یہ ہمیں فائدہ مند ثابت ہوگا اس دنیا میں اور آخرت میں بھی. اور آج ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں کہ مسلمان ہمیشہ نیچے دیکھے جاتے. ایک وقت تھا جو مسلمان عروج پہ تھے, آج ہم عروج پہ نہیں ہیں, آج ہم نیچے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلے ہم مسلمان قرآن اور حدیث کے قریب تھے, اسی لیے ہم عروج پہ تھے. آج ہم مسلمان نیچے ہیں کیونکہ ہم قرآن مجید سے دور ہوتے جا رہے ہیں. انشاءاللہ اگر پھر سے ہم قرآن مجید کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ ہم پھر سے عروج پہ پہنچ جائیں گے. میں میری تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس حدیث سے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیان کی تھی, جو صحیح بخاری میں ہے, جلد نمبر 6 حدیث نمبر 5027 میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سمجھ کے پڑھتا ہے اور اس کا علم دوسروں تک پہنچاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.